ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحبهم ويحبونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هرقل حين تخالط بشاشته القلوب. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے وفائی سے بچنے کا نسخہ بتایا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے اگر تمہیں حاصل ہو گئی تم کبھی بے وفا نہیں ہوگے، تم پر ارتداد نہیں آئے گا، تم کبھی دین سے دور نہیں ہوگے، کبھی ایمان تم سے نہیں چھینا جائے گا اگر ایک چیز تم میں پیدا ہو جائے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت. یحبہم و یحبونا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرتدین کے مقابلے پر ہم جن صحابہ اکرام کو لا رہے ہیں ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہمارے عاشق ہیں، کیونکہ جب انسان میں عشق و محبت آ جاتی ہے پھر وہ در محبوب کو کبھی نہیں چھوڑتا. یاد رکھو جب تک انسان عقل سے کام لیتا ہے تو جب بھی کوئی عقلی اشکال اس کو پیش آئے گا اس کی گاڑی وہیں رک جائے گی. عقل کی گاڑی وہاں تک صحیح چلتی ہے جہاں راستہ صحیح ہو، لیکن عشق کی گاڑی وہ یہی نہیں دیکھتی کہ راستے میں گڑھا ہے، راستے میں وادی ہے، راستے میں ہلاکت ہے، کیونکہ اس کی نظر محبوب پر ہوتی ہے. وہ کہتے احد الحسنین، اگر پہنچ گئے تب بھی کامیاب، اگر راستے میں مارے گئے تب بھی کامیاب. یہی غزوہ موتا میں 3000 صحابہ اکرام گئے تھے، کیونکہ پیغمبر اسلام کے ایک سفیر کو شام کے گورنر نے شہید کر دیا تھا. تو فرمایا کہ رسول اللہ کا سفیر ہو اور اس کی اتنی ضرورت، 3000 جانباز بھیج دیے. سامنے 1,00,000 کا لشکر تیار ہوا، 1,00,000 کا لشکر. صحابہ نے کہا کہ بھائی ہم تو بہت تھوڑے ہیں، کیا کریں؟ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پیغمبر السلام نے پہلے سے فرما دیا تھا کہ جنگ کا جھنڈا میں زید کو دیتا ہوں، اپنے بیٹے زید کو. آپ کے متمنا اور منہ بولے بیٹے تھے زید. فرمایا کہ کانا حب الناس الیہ، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. رسول اللہ کے پاس پلے بڑے تھے. اور عجیب ہے، عشق کا بھی عجیب معاملہ ہے. بچپن میں غلام بنا کر لے آئے، اما خدیجہ نے خرید لیا، رسول اللہ کو ہدیہ کر دیا. بعد میں پتا چلا کہ وہ تو عرب ہے، عرب کا رہنے والا اور اچھے خاصے خاندان کا چشم و چراغ ہے. والدین ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ شریف پہنچ گئے اور رسول اللہ کی خدمت میں تھا. کوئی بڑا نہیں ہو گیا تھا، ابھی بھی کچی عقل تھی، بچہ تھا. تو
والدین آئے، والدین سے ملا، انہوں نے کہا کہ آپ اسے ہمیں واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے میری طرف سے اجازت ہے، میں کوئی معاوضہ بھی تم سے نہیں لوں گا، وہ چلا جائے، لیکن اس کی مرضی پر ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا اے میرے ابا، اے میری اماں، بڑے عرصے کے بعد تم سے ملا ہوں، میرا دل جانتا ہے اس ملاقات میں میری دل پر کیا کیفیت ہے، لیکن میں رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کیا خطاب ملا؟ بخاری کی ہے، احب الناس الیہ، مجھے سب سے پیارا لگتا ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہے عشق۔ جب عاشق عشق میں صادق ہو جاتا ہے تو پھر محبوب بھی اس پہ عاشق ہو جاتا ہے، محبوب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ احب الناس الیہ، سب سے زیادہ فرمایا زید جھنڈا تیرے ہاتھ میں، ان اصیب زید، اگر زید شہید ہو جائے فجعفر، تو جعفر جھنڈا پکڑ لے، وان اصیب جعفر، اگر جعفر کو کچھ ہو جائے فعبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ رواحہ جھنڈا پکڑ لے، اگر عبداللہ ابن رواحہ کو کچھ ہو جائے تو پھر تمہاری مرضی ہے، تم کسی کو بھی اپنا امیر بنا لینا۔ صحابہ کرام کہتے ہمیں پہلے سے پتا چل گیا کہ یہ زندہ شہید ہیں، جو زندہ تو نظر آ رہے ہیں لیکن کل کو یہ شہادت پانے والے ہیں۔ اب 3000 کا لشکر آ گیا، مشورہ ہو رہا ہے، عبداللہ رواحہ کھڑے ہوئے، لوگوں اسی شہادت کے لیے تو گھر سے نکلے، جام شہادت پینے کے لیے۔ یہ کیسا عشق و محبت ہے جو کثرت القلت کو دیکھتا ہے، یہ کیسا ایمان ہے جو تیاری اور عدم تیاری کو دیکھتا ہے، جو اسباب کو دیکھتا ہے۔ دیکھو دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو جام شہادت نوش کر کے مولا کے محبوب سے وصل نصیب ہو جائے گا، یا پھر ان کافروں کی گردن توڑ کے رسول اللہ کے دل کو خوش کر دیں گے۔ یہ عاشق ہے۔ تو عشق کی گاڑی چلی، یہ نہیں دیکھا کہ وادی میں گرنے والی، نہیں۔ عقل والے ہوتے تو کیا کہتے، نہ 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 نہ، کوئی اور صورت کرو۔ عاشقوں کا قافلہ تھا، تینوں شہید ہو گئے۔ زید بن حارثہ شہید ہوئے، جعفر طیار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جب ایسے قربانی دی جاتی ہے، وحی الہی آ گئی، منبر پر جائیے۔ ہم کارزار کا منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے زمین نیچی ہو گئی، میدان اوپر ہو گیا، رسول اللہ دیکھ رہے تھے، رسول کی نگاہیں، فرمایا زید شہید ہو گیا، جھنڈا جعفر نے پکڑ لیا، اور زید شہید ہو کر اوپر گیا، اور جنت میں تخت کے اوپر اس کو بٹھا دیا گیا، جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ سے فرمایا جعفر نے جھنڈا پکڑا، وہ اس کا بازو دایاں کٹا، اس نے بائیں میں پکڑا، بایاں بازو کٹا، اس نے سینے سے لگایا، کہا کہ کافر نے تلوار مار کے دو ٹکڑے کر دیے لیکن جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ کہا کہ اس کے بعد اس کو فرشتے لے گئے اور جنت الفردوس میں تخت پر بٹھا دیا۔ فرمایا عبداللہ ابن رواحہ آگے بڑھا، اس نے جھنڈا پکڑا، انہوں نے کچھ دیر توقف کیا، کچھ کو سوچتے رہے، پھر آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ جھنڈا ایک اور صحابی نے پکڑ لیا اور نے خالد بن ولید کو دے دیا۔ سب نے کہا آج اب سے تم امیر ہو۔ فرمایا انہ سیف من سیوف اللہ فانت تنصرہ، اللہ یہ تیری تلوار ہے، آج سے میں سیف اللہ کا خطاب دیتا ہوں، اللہ تو اس کی مدد فرما۔ فرمایا کہ جھنڈا، فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ کو لے گئے تخت پر، پہلے تخت ہلا پھر ساکن ہو گیا اور وہ متمکن ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ اس لیے ہلا کہ انہوں نے جب اتنی شہادتیں دیکھی تو ان کو تردد ہوا کہ آگے بڑھیں یا کچھ اور طریقہ اختیار کریں۔ یہ جو لمحے بھر کے لیے تھوڑا سا تردد کیا، فرمایا کہ تخت تھوڑی دیر ہلا۔ اس پر ہر مولانا ادریس صاحب کامدری رحمۃ اللہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت سومنات کا مندر محمود غزنوی نے فتح کیا، سارے بت توڑ دیے، تو سارے ہندو
بڑے بڑے راجا، بڑے بڑے پنڈت تو کا پیغام آیا کہ آپ کو جتنی مال و دولت چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، اس ہمارے بڑے بت کو نہ توڑو۔ انہیں کا مشورہ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں نے، عقل والوں نے کہا دیکھو یہ تو ہندو لوگ ہیں، انہوں نے تو بت پھر بھی بنا کے کہیں نہ کہیں پوجنا ہے، ہم چھوڑ دیں گے تو اتنا مال و متاع ملے گا، ہمیں اتنا مال و متاع ملے گا۔ لیکن ان میں ایک عاشق تھا، انہوں نے کہا اے سلطان، آج تک تو بت شکن مشہور ہو، پھر بت فروش مشہور ہو جاؤ گے؟ بادشاہ کاروائی سے پہلے چلا گیا، زور کی نماز کے بعد آرام کر رہا ہے، میدان معاشر ہے، میدان معاشر ہے، جنت کے فرشتے کھینچ رہے ہیں یہ بت شکن ہے، جہنم کے فرشتے کھینچ رہے ہیں کہ بت فروش ہے، ادھر ادھر ہو رہا ہے۔ آخر جنت کے فرشتوں نے اس کو کھینچ لیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ آنکھ کھلی، فرمایا توڑو اس بت کو فوراً۔ بت توڑا تو اس کے پیٹ میں سے جو ہیرے جواہرات نکلے، انہوں نے جو آفر پیشکش کی تھی اس سے 100 گنا زیادہ تھے۔ میرے دوست، عشق کی گاڑی کہیں رکتی نہیں، منزل پر پہنچ۔ ہٹو میری مجھے کے نظر، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، کیسا پیارا شعر ہے ایسے موقع پر۔ ہٹو میری نظروں سے اے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی، اللہ کے گھر جا رہی، ہٹ جاؤ، امواج رنگی عالم ہے۔ ہٹو میری نظروں سے اے امواج رنگی، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے، زیر و زبر جا رہی، کبھی اس کو نیچے دبا دیتی لہریں، کبھی اوپر، لیکن پانی کے اوپر ہے۔ جب تک پانی کے اوپر ہے میرے دوستو، اس وقت تک اس کو نیچے سمندر کا سینکڑوں میل بھی گہرائی ہو، اس کشتی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر تیرا دل کی کشتی اگر دنیا کی اس تلاطم اور سمندر کے اوپر ہے، پورے عالم کا بھی تو بادشاہ بن جائے، تجھے نقصان نہیں ہوگا، تجھے کبھی دنیا نقصان نہیں دے سکتی، اس لیے کہ تیری کشتی پانی کے اوپر ہے۔ مگر تب نقصان ہوتا اگر پانی کے اندر ہوتی، لیکن پانی اس کے اندر آ جاتا، یہ پانی کے اوپر ہے، لہذا زیرو میری کشتی میری ناؤ زیرو زبر جا رہی ہے۔ ہاں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے لیکن ڈوبتی نہیں، یہ ڈوبتی نہیں، جب ڈوبتی رہی تو منزل پہنچ کر رہے گی۔ ورنہ کہتے ہیں کشتی کناروں پر ڈوب جاتی ہے، کناروں پر کشتی ڈوب، منزل قریب دیکھ کر اترائیے نہیں، ہر حال میں محتاج سمجھو، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہو۔ منزل قریب دیکھ کر اترائیے نہیں، منزل کی آس پاس کتنے بھٹک گئے، بالکل منزل قریب تھی وہیں گم ہو گئے، پتہ نہیں چلا یار وہ کہاں تھا، میں تو بہت دور سے تو نظر آ رہی تھی، اب کدھر چلی گئی وہ، وہی ایسا رستے غلط پر پڑے کہ منزل کے قریب آ کر شیطان کو دیکھ لو، 7 لاکھ سال اس نے سفر طے کیا، 7 لاکھ سال، مکتوبات صدی میں لکھا ہے 7 لاکھ سال سفر کیا، اور جب منزل کے قریب پہنچا بھٹک گیا۔ منزل کیا تھی؟ اگر آدم کو سجدہ کر لیتا، آدم کا سب سے بڑا امتی بن جاتا ہوں، کیونکہ زمین کی نمائندگی تو وہی کر رہا تھا، باقی تو آسمان والے تھے، زمین والا تو یہی تھا، بابا آدم کی اولاد نے تو بعد میں آنا تھا، زمین والا تو یہی تھا، اگر وہ ہوتا تو پہلا صحابی اس عالم میں بھی وہ پہلا صحابی کہلاتا، آدم السلام کا بھی پہلا صحابی کہلاتا، لیکن منزل قریب دیکھ کر وہ اترا گیا، بس میں رات دن یہاں تو آدم تو اب پیدا ہوا ہے، اس یہ کیا ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں تھا یہی آدم تو ہے، اس آدم کے دل میں جو اللہ نے ایمان کا، نبوت کا، اپنی اس کو محبت کا موتی رکھا ہے، اس گدھے کو یہ نظر نہیں آیا، بہت غصے ہو رہا ہوگا، سن رہا ہوگا، گدھے کو غصہ ہے، اس کو نظر نہیں آیا،
کہ اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ اللہ مولانا رومی نے مثال دی ہے. مولانا رومی نے فرمایا ایک گائے ہے سمندر میں، دریا سے نکلتی، اس کے پاس ایک موتی ہوتا ہے اس کے گلے میں، وہ موتی اگلتی ہے، ارد گرد کی زمین روشن ہو جاتی ہے، اور پھر گھاس چرتی ہے وہ گائے. اب شکاری لوگ جو اس موتی کو حاصل کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گائے بہت خطرناک ہوتی ہے، اس سے حاصل کرنا آسان نہیں، تو شکاری لوگ درختوں پر چڑھ جاتے ہیں اور گارا لے لیتے ہیں، مٹی کا گارا. جو ہی موتی نکال کے ذرا فاصلہ ہوتا ہے تو مٹی کے گارا اس موتی پر ڈال دیتے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. تو بار بار آتی ہے، مٹی کو سونگتی ہے، مکان تو پہچانتی کہ یہی تھا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر موتی ہے. وہ کوشش بھی نہیں کرتی، گارا دیکھ کر واپس ہو جاتی ہے، لیکن پھر واپس وہاں آتی، پھر گارا دیکھ کر واپس ہو جاتی ہے. اور جب وہ تھک ہار کر سمندر یا دریا میں چلی جاتی ہے تو شکاری لوگ اس موتی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے میں فروخت کرتے ہیں. مولانا رومی نے فرمایا کہ شیطان بھی آدم السلام کی مٹی کو پر بھول گیا، یہ نہ دیکھا کہ اس میں نبوت کا موتی رکھا ہوا ہے، اس میں ایمان کا موتی رکھا ہے، ہماری قرب کا موتی رکھا ہے، ہماری عشق و محبت کا موتی رکھا ہے، ہماری وفاداری کا موتی رکھا ہے. وہ مٹی کو دیکھتا تھا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ کا بنا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہے. ظالم کو پتہ نہیں تھا مٹی تو تعمیر کے استعمال ہوتی، آگ تو جلانے کے لیے استعمال ہوتی، آگ تو ختم کرنے کے لیے. کسی ہندو نے کہا تھا کسی عالم سے، تم مردے دفناتے ہو، ہم جلاتے ہیں، جلانا بہتر ہے. ان کا کیسے بہتر ہے؟ مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی ماں ہے، بچے کو ماں کی گود میں دینا بہتر ہے یا آگ میں جلانا بہتر ہے؟ بتاؤ تم. اس لیے سنت ہے جب لب بھر کے ڈالتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں تمہیں دوبارہ ڈالا جا رہا ہے، اسی سے تم قیامت دن پھر نکلو گے، کیونکہ انسان مٹی کا بنا ہے. یہی خصوصیت ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہم چونکہ مٹی کے بنے ہیں، اور مٹی پہ جب بارش پڑتی ہے اس میں پھول بھی نکلتے ہیں، پھل بھی نکلتے ہیں، اناج بھی نکلتے ہیں. پتھر پر اور فرش پر کوئی چیز نہیں اگتی، چاہے موسم بہار آئے چاہے موسم خزاں آئے، یہ مٹی ہے. جب انسان صحیح معنی میں مٹ جاتا ہے اللہ رسول کو حکم کے سامنے، پھر رسول اللہ کی لائی بارش پر برستی ہے، پھر ایمان کے پھول نکلتے ہیں، تقوی کے پھول نکلتے ہیں، قرب کے پھول نکلتے ہیں، علم کے پھول نکلتے ہیں، پھر وہ گلے گلزار بن جاتا ہے، اور لوگ اس پھول کو سونگتے تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیسا پھول ہے جس میں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے. لبرو میں فرماتے ہیں اس کی بو ہر طرف اڑا دیتے ہیں، بوئے پرا می شبد، اس کی خوشبو کو اللہ اڑا دیتے ہیں. تھا یار فلاں جگہ تھا، فلاں ایسا عاشق موجود ہے، کہنا نہیں پڑتا کہ آج تو اخبارات آ گئے، آج تو واٹس ایپ آ گیا، آج تو پیغام آ گئے. پہلے زمانے میں دیکھو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک آواز لگتی تھی. ابھی آج ہی تذکرہ ہو رہا تھا، میں نے مرشد سے عرض کیا، 1997 میں جمعے کا دن تھا، ہمارے شیخ پہلی مرتبہ آ رہے تو ایک ہفتے کے نوٹس سے آئے، صرف ایک ہفتہ. کوئی اشتہار نہ نکال سکے، کوئی اطلاعات نہیں دے سکے. میں نے عرض بھی کیا، فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا روحوں کو کھینچے گی روح. چنانچہ ہم نے اس برآمدے میں اسٹے لگایا تھا ایسے کہ 40 100 200 بندے آ جائیں گے، یہاں بیٹھ جائیں گے اس برآمدے میں، اس رخ پر. ہمارے بھائی سراج صاحب کی یہ ڈیوٹی تھی، اسٹیج وغیرہ دیکھنا ہمیشہ ان کی ذمہ داری ہوتی. میں جمعے کی نماز کی تیاری کر رہا تھا، حضرت جمعے میں تشریف لائے جمعے کے لیے. ابھی جمعہ کھڑا ہوا تو حافظ صاحب آئے، کہا مجمع اتنا ہے کوئی سین میں بھی لوگ ہیں تو یہ تو اسٹیج غلط ہو گیا. پھر مجھے ایک بزرگ نے کہا، فتح کوٹ کے تھے، ہمارے بہت سے عزیز دوست، ہمارے مریدوں کے دادا تھے، کسی کے ابا تھے، وہ اس یہاں آئے تو میں نے انہیں پوچھا، بہت اللہ والے انسان تھے.
وصیت کی تھی جب وفات ہوئی کہ میرا جنازہ مولانا پڑھائے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے اطلاع ملی؟ کہا کہ میں جمعے کی تیاری کے لیے گھر سے نکلا تو آواز آئی کوئی اللہ والا آیا ہے. اللہ والا ہے. بس میں سیدھے ہی ویگن میں بیٹھ کر بہاول نگر آ گیا اور عیدگاہ میں آ گیا کہ کوئی اللہ والا ہے. وہ پر ہمیشہ مولانا رومی فرماتے ہیں جب تو اللہ کا عاشق ہو جائے گا تیری خوشبو اللہ اڑا دیں گے. وہ پر ہمیشہ کہنا نہیں پڑے گا, سندیسہ بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لطائف صاحب یہ کہا کرتے جب ہمارے حضرت کے وہاں مجلس ہوتی ہے, شعر پڑھا کرتے تھے, لوگ صحرا سے آئے کب کسی نے سا اشتہار دیا. لوگ صحرا سے آئے, میں نے کہا میں صحرا سے آیا ہوں. بہاول نگر صحرا ہی تھا, یہاں ٹیلے تھے, جہاں تم بیٹھو یہ بھی تو ٹیلا ہی تھا, یہ بہت بڑا ٹیلا تھا. اس نے تو مولویوں کو دے دیا آسانی سے گورنمنٹ نے, ورنہ کہاں دیتی ہے. انہیں کیا پتا ٹیلے کو اللہ والے کو گلزار بنا دیں گے. لوگ صحرا سے آئے تو میں نے کہا میں صحرا سے آیا ہوں. کہتے یار حضرت کی آپ پر بہت توجہ ہوتی ہے. میں کہا سمندر کا پانی صحرا ہی پی سکتا ہے, تم لوگ تو نہیں پی سکتے. کہ جب آپ آتے ہو تو حضرت کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. پھر حضرت نے خود فرمایا ایک بار, اللہ معاف فرمائے لیکن میں ویسے نقل کر رہا ہوں, ایک بار مجھے دیر ہو گئی مجلس میں آنے میں, میں رات ہی کو پہنچا تھا, دیر ہو گئی. ہر 6 مہینے کے بعد شیخ کی حاضری ہوتی تھی, ہر 6 مہینے کے بعد. ٹرین سے جانا, ٹرین سے آنا. پھر اللہ سے دعا کی, اللہ نے آسانیاں کر دی. ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ اب لوگوں کو اپنے پروگرام کرانے ہوتے ہیں تو ٹکٹ دے کے ہمیں بلا لیتے ہیں. ایک بار میں شیخ کے ہاں, میرا قیام خانقاہ میں ہوتا تھا تو دن کی مجلس میں ہوتا, رات کو میں غائب ہو جاتا تھا. تو مجھے شیخ نے پوچھا تم رات کو نہیں ہوتے؟ میں نے کہا حضرت جن کے گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہوں رات کو ان کا حق ادا کرتا ہوں, میں نے ان کا پروگرام, اور دن کو آپ کے پاس میں کہ مال آپ ہی کا بیچتا ہوں, میں پھیری والا ہوں, میں پھیری والا ہوں. تو کہتے ہیں کراچی میں آپ کو ہر محلے میں لوگ جانتے ہیں. میں نے کہا میں پھیری والا ہوں, میں نے بڑی پھیریاں کاٹی ہیں. تو حضرت سے خوش ہوئے کہ مجھے قریب بلا کر تھپکی دی, اور حضرت کی تھپکی کے اندر شاباش شاباش ہے شاباش. خیر میں دیر سے پہنچا تو حضرت خاموش بیٹھے ہیں, 20 منٹ خاموش, 20 منٹ شیخ خاموش بیٹھا ہے, مجلس لگی ہوئی. پھر میں جب حاضر ہوا تو پہلے تو کھڑا کیا شیخ انداز, تو میں دیکھو یہ شیخ الحدیث ہے لیکن دیر سے آتے ہیں. شیخ اصلاح کرتا ہے, کبھی بھی شیخ کو اصلاح کو برا نہ سمجھو, یہ آپ کے بنانے کے لیے. اگر ڈانٹ ڈپٹنی ہوگی, ڈانٹنی ہوگی تو ڈنٹ کیسے نکلے گا روح کا, نفس کا ڈنٹ نہیں نکلتا ڈانٹ کے بغیر. اور میں دیکھو دیر سے آتے ہیں, سب مجمع مجھے دیکھ رہا. پھر حضرت نے سامنے بٹھا لیا, پھر بیان ہوا حضرت کا. اب حضرت جب بیان کرتے تھے تو انسان ایک مجلس میں خدا تک پہنچا دیتے تھے. ایک مجلس اپنے نگاہوں سے دیکھا, ایک مجلس میں پہنچا دیتے تھے. انسان کو پتہ نہیں ہوتا کس عالم میں ہے, کس حالت میں. انگلینڈ میں جب سے پہلا بیان حضرت کا ہوا مولانا اعظم صاحب کی مسجد میں, حالانکہ خود بہت بڑے عالم ہیں, بہت معمر ہیں, ان کی زیارت کے لیے میں جاتا ہوں اور میری بہت محبت فرماتے ہیں حضرت کی وجہ سے, اور ان کے ہاں بیان بھی میرا ہوتا ہے, مجلس ذکر بھی, بہت بڑے عالم ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت خدا کی قسم آج تک ایسا درد دل میں نے نہیں سنا جس سے آج آپ کی زبان سے سنا, دل کی تاریں ہل کر رہ گئیں. آج آپ نے ایسا نغمہ گنگنایا تو میرے شیخ نے کہا کہ آپ کس بات پر, مجھے ایک شعر, فوراً اللہ نے مجھے ایک شعر عطا کر دیا. کس قدر درد دل تھا
میرے بیاں کے ساتھ، کس قدر درد دل تھا میرے بیاں کے ساتھ، میرے بیاں کے ساتھ، گویا کہ میرا دل بھی تھا میری زباں کے ساتھ، گویا کہ میرا دل بھی تھا میری زباں کے ساتھ، ایسا درد دل۔ تو حضرت اندر لے گئے، کیا فرمایا مولانا، جو شربت ہاتھی کے لیے گھولا ہو میں چونٹیوں کو کیسے پلا دوں، مجھے آپ کا انتظار کرنا تھا۔ تو میرے دوستو، یحبہم یحبون، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اپنے ایمان کو بچانا، ہمارے عاشق ہو جاؤ، ہمارے محبوب کے عاشق ہو جاؤ۔ جب تم میں عشق آ جائے گا، زمانہ کچھ بھی کہتا پھرے گا، تمہیں سوائے محبوب کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ آج کی بات تھوڑی ہے، کہتے آج یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ پرانی باتیں نہیں، کوئی بات نہیں، شیطان کی بات کو نیا تیار نہیں، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں۔ میں سعودی عرب میں مدینہ شریف میں ایک عرب دوستوں نے مجھے بلایا تو کچھ سائنس کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی آج وہاں پر کچھ باتیں ایسی ہو گئی، کسی آدمی نے ایسی ایسی باتیں قرآن کے بارے میں یا حدیث کے بارے میں کہیں، تو دل پر بڑا بوجھ ہے، ہمیں تو معلومات نہیں ہے کیونکہ ہم سائنس کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، لیکن یہ دینی معاملہ ہے۔ تو آج ہمیں ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک شیخ ہندو پاکستان سے آئے ہیں، تو ہم نے کہا آپ کی زیارت بھی کریں، آپ کے سامنے اپنا حال احوال رکھیں۔ تو میں نے پہلی بات ان کو بتائی کہ علامہ شہرستانی ایک بہت بڑا مشہور بڑے مصنف گزرے ہیں، جو باطل دنیا کے اندر جتنے بھی باطل مذاہب ہیں ان کے بڑے ماہر ہیں۔ الملن والنحل کے نام سے ان کی کتاب ہے، اس کے مقدمے میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہا کہ شیطان کے پاس کوئی نیا ہتھیار نہیں ہے، شیطان کے پاس پرانے ہتھیار ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے عاشقوں کے اوپر پوری طاقت آزما چکا ہے، لیکن اللہ تعالی فرمایا میرے مخلص بندوں کو تو کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو زور لگا کے دیکھ لیں، ایسا نہیں کہ اس نے اس 15ویں صدی کے لیے کوئی ہتھیار بچائے رکھے، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو آدم السلام سے کوشش میں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تو اس کو اتنی تکلیف ہو گئی کیونکہ آسمانوں پر اس کا داخلہ بند ہو گیا، شہاب ثاقب مقرر ہو گئے۔ پہلے بہت 7ویں آسمان تک چلا جاتا تھا، لیکن پھر شہاب فتح و شہاب ثاقب، کوئی چوری کرنے کے جاتا ہے تو ستارے مار کر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، زخمی کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ زمین پر یا تو مر کے گرتا ہے یا زخمی ہو کر گرتا ہے۔ تو اس کو پیغمبر سلام پر تو بہت زیادہ اس کو ناراضگی کی، اس کے راستے اور صحابہ کرام پر، اس امت کے علماء پر، ولیوں پر، تو اس نے اپنے جتنے ترکش میں تیر تھے سارے استعمال کر لیے۔ دنیا میں کوئی بھی بات دین کے خلاف آئے گی وہ نئی نہیں ہے، وہ بالکل پرانی ہوگی، اس کا رنگ و روغن نیا ہوگا، ان کا رنگ و روغن نیا ہوگا۔ تو میں نے پہلی بات کی، حیران ہو گئے ان کو، تو میں نے کہا جو آپ بات سن کر آئے ہیں یہ سینکڑوں سال پہلے ہو چکی ہے اور اس کے جواب بھی دیے جا چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ پہلے اگر عربی میں ہوئی ہوگی تو اب انگریزی میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اگر انگریزی میں تھی تو کوئی اردو والا اس کو پیش کر رہا ہے، اردو میں تھی تو پنجابی میں کوئی اس کو پیش کر رہا ہے، اور ان کے پاس کوئی نئی چیز نہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے جو مخلص بندے ہیں، وہ جو اخلاص سے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو حقیقت میں منزل چاہتے ہیں، ہمارے عاشق ہیں، اے شیطان تو زور لگا کر دیکھ لے تو ان کو کبھی بھی راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ تو سنت ابراہیمی اسی وجہ سے یہ عاشقوں کی امت ہے۔ پیغمبر انبیاء صلاۃ السلام میں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بہت کھلا عشق ہے، بڑا کھلا عشق ہے، یعنی عشق کی اس حال پر چلے گئے کہ آگ میں کود گئے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ میں کود گئے۔ شیطان نے کیسے کیسے گمراہ کیا،
کنکریاں ماری. اللہ نے وہ طریقہ اس امت کو بھی عطا کر دیا، کیونکہ یہ بھی عاشقوں کی امت ہے. جاؤ میرے گھر آؤ، کنکریاں مارو، کنکریاں مارو، آؤ کنکریاں مارو. سنت ابراہیم میں بتاؤ، مینڈا ذبح کرو. کہتے ہیں مینڈا ذبح کرنا دراصل یہ نفس کو ذبح کرنا ہے. اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ اس عاشق کی ہر چیز تیری، میں اپنے لیے نہیں جیتا، میں تیرے لیے جیتا ہوں، میرا جینا مرنا تیرے لیے ہے. یہ عاشق کی شان ہے، اپنے لیے جینا. مومن اور عاشق اپنے لیے جیے. میں اللہ یومن احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہوا تبع لما جئت بھی، جب تک اس کی خواہشات میرے لائے دین کے تابع نہ ہو جائیں. اگر میرے لائے دین کے بجائے اپنی خواہشات پر چلتے ہو، لا یومن، دربار نبوت سے اس کے ایمان پر لا لگا ہوا ہے. جب لا لگا ہے تو عاشقوں کی فہرست میں کہاں ہوگا یہ؟ عاشق کو عاشق تو سوچتا ہی نہیں، اس کی کوئی سوچ نہیں ہوتی. وہ دیکھتا ہے محبوب کو کیسے خوش کرنا ہے، ہر وقت اسی کام میں. یریدون وجہ، صحابہ کرام عاشق تھے، یریدون وجہ، یریدون وجہ، ہر وقت اللہ کی ذات مراد بنائی. فرمایا یحبہم و یحبونا. اگر ارتداد سے بچنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کا عشق پیدا کرو. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم ارتداد سے کیسے بن سکتے ہو؟ ہی نہ تو خالص و بشاشت القلوبا، ہرقل بادشاہ نے کہا تھا، اور عبداللہ عباس نقل کر رہے ہیں، رسول اللہ نے تصدیق کر دی، کیونکہ تورات انجیل کی بات تھی کہ جب ایمان دل کے رگو ریشے میں گھس جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی. دیکھو دل میں کوئی چیز گھسی ہو، اس لیے انگریز نے جب یہ مشورہ کیا تھا کہ قرآن مجید کے نسخے، کیونکہ اس کی حکومت کہاں کہاں تھی، جہاں سورج نکلتا تھا اور جہاں ڈوبتا تھا وہاں تک انگریز کی حکومت تھی، تو ان کے تھنک ٹینکس نے یہ مشورہ کیا کہ اگر اس قرآن مجید کو دنیا سے ختم ہی کر دیا جائے، ان ایمان والوں کی کتاب کو اگر ختم ہی کر دیا جائے، تو پھر یہ جو جہاد اور دوسرے احکام آتے ہیں ان سے ہماری بچت ہو جائے گی. آئندہ آنے والے مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ قرآن کیا ہے، جس طرح ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ انجیل کیا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ تورات کیا ہے، اس لیے کہ اصل کتاب ہے ہی نہیں. ہر جگہ کی کتاب الگ الگ ہے. انگلینڈ کی تورات اور انجیل الگ ہے، پاکستان کی الگ ہے، بیروت کی الگ ہے، شام کی الگ ہے، لیبیا کی الگ ہے، آسٹریلیا کی الگ ہے، امریکہ کی الگ ہے، کینیڈا کی الگ ہے. جیسا جس نے چاہا چھاپ دیا، لیکن کا قرآن پوری دنیا میں ایک ہے. اس کے نسخے ختم کر دیے جائیں تو کہا کہ بالکل ٹھیک مشورہ ہے. تو پھر کسی عقل مند نے کہا او بے وقوف ہو، او بے وقوف ہو، یہ تو ہماری طرح تھوڑی کہ کتاب پڑھ کر ہی سارا کچھ کرتے ہیں کہ پادری آتا ہے 7ویں دن کتاب ہمیں سنا دیتا ہے. اور بے وقوف ہو، یہ تو اپنے سینے میں سب سے پہلے محفوظ کرتے ہیں، پھر بعد میں کتاب کی باری آتی ہے. پہلے ان کے رسول نے بھی اپنے سینے میں اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، پھر اس کی کتابت ہوئی، صحابہ نے سینے میں محفوظ کیا، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید جمع کیا، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک طرز کے اوپر لکھا. تو کہتے ہیں کہ ان سینوں کو تم کیسے ختم کرو گے؟ کتنے بندے مارو گے تم؟ پوری دنیا میں حافظ موجود ہے. یہ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے قرآن، ورنہ افریقہ کے ممالک میں ہمارے دوست کہتے ہیں کہ وہاں نسخے ہے ہی نہیں، زبانی یاد ہوتا ہے. نسخے نہیں ہے، زبانی یاد ہے، اور سارے حافظ ہیں. ہمارے ایک عرب عالم گئے تھے کسی جگہ پر، حیران ہو گئے، کہا کہ جو جھاڑو دینے والا ہے وہ بھی حافظ قرآن تھا اور اس کو بھی کتنی 100 حدیثیں یاد تھی. کہ میں ایمبیسی میں گیا، ایمبیسی میں مجھے کام تھا کچھ اس افریقہ کی، تو ایک بندہ جھاڑو دے رہا تھا اور عرب کے کسی مشہور عرب شاعر کے اشعار پڑھ رہا تھا. تو میری جب سفیر سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا یار اتنا بڑا عالم تم نے رکھا ہوا ہے،
وہ اشعار پڑھ رہا تھا اور میں نے پھر اس سے قرآن بھی سنا اور میں نے حدیثیں سنی کہ جھاڑو میں رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا شیخ بازار نکلو گے تو ساری تمہیں ایسے ہی ملیں گے, تو آپ کس کو رکھے؟ ساری ایسے ہیں, سارے حافظ ہیں, سارے قاری ہیں, اب کام پہ تو رکھنا نا بندہ. ہی نہ تو خالی شاست القلوبہ, جب ایمان رگو ریشے میں گھس جاتا ہے دل کے, پھر اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے, دنیا کوئی طاقت اس کو چھین نہیں سکتی. اگر چھینے گا تو جان لے سکتا ہے, ایمان نہیں لے سکتا. اس لیے مجھے متنبی کا شعر بڑا اچھا لگتا ہے, پہلا شعر یہ, پہلا شعر عز اللہ آواز لے حول قلب لتائی ہے. اے ملامت کرنے والوں جو میرے محبوب پر اعتراضات کرتے ہو, تمہارے اعتراضات میرے دل کے گرد گھومتے ہیں, اندر نہیں جاتے. وَحَوَلْ أَحِبَّةُ مِنْهُ فِي سَوْدَائِهِ, اور اندر کے سیاہ جہاں خون ہوتا ہے وہاں میں نے اس کی محبت چھپا رکھی ہے. تمہارا اعتراض تو کان سے دل کے سطح تک پہنچتا ہے, لیکن اندر محبوب ہے. اللہ رسول کا عاشق عشق جب اس کے اندر گھر کر جاتا ہے, دنیا کی پوری دنیا لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, پوری دنیا بھی ملامت کرے, وہ نوک جو ہے جوتی کی نوک پر اس ملامت کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے. اور یہ عشق عاشقوں سے آئے گا, یاد رکھو, اس کی اور کوئی صورت نہیں ہے. گھر بیٹھے کبھی عشق نہیں آتا. ہاں, عشق عاشقوں کی صحبت سے آتا ہے, محبت اہل محبت سے آتی ہے, ان کی صحبت سے آتی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا تابعین کو کوئی اعزاز ملا, صحابہ کی صحبت اختیار کی, صحابہ نے رسول اللہ کی اور تابعین نے, تبع تابعین نے, قیامت تک سلسلہ ہے. عاشقوں کے پاس رہو. اگر درد دل سیکھنا ہے دوستو, درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو, ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے. اس کو معمولی نہ سمجھے, ان صحبتوں کو معمولی نہ سمجھے, معمولی نہ سمجھے. حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا تھا, حضرت حکیم امت تھانوی سے کہا, حضرت میں آپ کے پاس آتا ہوں اتنے گناہ میرے اوپر ہوتے ہیں, یہاں آتا ہوں تو میرا دل مجلہ اور مصفہ ہو جاتا ہے. فرمایا تمہارا پیر برتن دھونے کے لیے ہے, تم آتے ہو تمہارا برتن دھو دیتا ہے تاکہ اس میں مال ڈالا جائے, گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, ان مجلسوں میں گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے اور میرے استاد مفتی وحید ٹونکی رحمہ اللہ نے جو فرمایا, حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ حج پر جب جاتے ہیں سب کے گناہ معاف. فرمایا اس لیے کہ اللہ کے کتنے ولی وہاں ہوتے ہیں, بڑے اونچے اونچے مقام کے اولیاء کرام, اور خضر علیہ السلام بھی ہوتے ہیں, اور ایک بیت میں الیاس علیہ السلام بھی ہوتے ہیں. فرمایا ان کے جو انوارات ہوتے ہیں نور, وہ نور سب کے گناہوں کو جلا دیتا ہے, دل روشن ہو جاتے ہیں, دل منور ہو جاتے ہیں. کہ یوم ولدت امہ, ایسے ہو گئے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. یہ صوفہ کرام کی مطابق خضر السلام حیات ہیں, السلام حیات ہیں. وسلم کی وفات کے بعد بھی آتا ہے, سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے, ایک شخص آیا, کچھ دن بیٹھا رہا, روتا رہا, چلے گئے. پوچھا حضرت کون ہے؟ کہا یہ خضر ہے. یہ خضر ہے, یہ خضر ہے. لیکن اللہ تعالی نے ان کو تکوینیات کے لیے رکھا ہے. ایک تکوینیات ہوتے, ایک تشریعات ہوتی ہیں. تشریعات اللہ کے نظام پر چلانا, آداب محبت سکھانا کہ کیسے چلنا ہے. تکوینیات وہ کام جو ہماری ضروریات ہیں, رزق کا معاملہ ہے, یہ ہے جو فرشتے کام کرتے ہیں, وہ تکوینیات ہیں. اور اکثر سمندروں میں ان کی ڈیوٹی ہے. سمندر میں کشتیاں بھول جاتی ہیں تو ان کو راستہ دکھاتے ہیں, کوئی اور معاملات ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں. اس سے اکثر سمندروں میں ان کی ڈیوٹی. اس لیے تشریعات یہ تکوینیات سے افضل ہیں, اس لیے کہ وہ آداب محبت سکھاتی ہے شریعت.
کہ تم نے کیسے راضی کرنا ہے محبوب کو، رسول اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، یہ بتاتی ہے تکوینیات اور تشریحات۔ ایسے مجھے یاد آ گیا، لیکن بہرحال اس لیے نہیں کہ میں کچھ ہوں، آپ کے لیے بہت سے لوگ بزرگ حالات پڑھتے ہیں، پھر وہ کرامتیں تلاش کرتے ہیں کہ یار ایسی کرامت دیکھی، ایسی کرامت ساڈے پیر اس تک کوئی نہیں۔ تو الحمدللہ چونکہ مجھے پڑھنے پڑھانے کے بہت شوق ہے، سینکڑوں کتابیں مطالعہ سے گزری ہیں اور گزرتی رہتی ہیں، تو میں نے اللہ کے ولیوں کی کرامتوں پر ایک کتاب پڑھی جن میں ہر ولی کی کوئی کرامت تھی۔ تو رات پڑھتے پڑھتے میں سو گیا، تو میرے دل میں آیا کہ یار کوئی کرامت شرامت ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے۔ دیکھو کسی بھائی یہ کرامت یہ کوئی یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے غلاموں کو سنبھالتے ہیں۔ دوست تو نہیں کہتا، دوستوں کو غلام ضرور ہے۔ میں نے خواب دیکھا، میرے ساتھ 2-3 دوست ہیں، ہم کہیں سفر پر جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، تو ہم نے سنا کہ راستے میں ایک بزرگ ہیں جو جنگلی جانوروں پر سواری کرتے ہیں، ان کو کرامت حاصل ہے، وہ شیر پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی چیتے پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ہاتھی پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کسی پر، یہ کرامت حاصل ہے۔ ہمیں بہت شوق ہوا کہ یار ہم ان کی زیارت کریں اور کرامت دیکھیں۔ تو جنگل میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس میں 150 آدمی بیٹھے۔ میں نے دوستوں سے کہا یہ میرے بارے میں بتانا نہیں ہے تم نے؟ اچھا بالکل۔ تو میں نے اپنے منہ پر رومال لپیٹ لیا اور ہم مجمع میں پیچھے بیٹھ گئے، جیسے یہ مسجد کا محراب ہے، یہاں آگے لوگ بیٹھے تھے۔ ہم حضرت صاحب نے ابھی آنا ہے اور جنگل سے آئیں گے تو کسی جانور پر سوار ہو کر آئیں گے۔ اتنی دیر میں شور ہوا کہ حضرت صاحب آ گئے، حضرت صاحب آ گئے، تو حضرت شتر مرغ پر بیٹھے۔ شتر مرغ یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، آدمی بیٹھ جاتا ہے اس کے اوپر، افریقہ میں دیکھا سواری کرتے ہیں لوگ اس کی، شتر مرغ پر۔ بعض لوگ شتر مرغ ہوتے ہیں، شتر مینا اونٹ، مرغ مینا مرغا۔ تو اس کو کہا جائے سامان اٹھاؤ، کہا میں تو مرغا ہوں۔ ان کے اڑ کے دکھاؤ، کہا کہ میں تو اونٹ ہوں۔ یہ اس آدمی کی مثال ہے جس کو کام نہ کرنا ہو۔ من حرامی حجتاں ڈھیر۔ کہا حضرت آئے، شتر مرغ ہم نے بھی دیکھا، مسجد کھلی تھی، دیکھا کہ حضرت جو ہے وہ شتر مرغ پر سوار ہے، لوگوں نے اٹھایا، ہم تو پیچھے بیٹھے تھے۔ تو وہ حضرت بجائے آگے ممبر پہ جانے کے مجمع کو چیرتے پیچھے میرے پاس آ گئے اور دو زانوں بیٹھ کر مجھے سلام لیا اور کہا آپ بیان فرمائیں، آپ بیان فرمائیں۔ تشریعات افضل ہے تکوینیات، لیکن آداب محبت سیکھیں گے تو دربار تک پہنچیں گے نا، تو کوئی تو سکھانے والا ہو نا، کیسے ان کو راضی کرنا ہے، کیسے دل حاصل کرنا ہے، کیسے اپنا دھن من مولا پر رسول اللہ پر قربان کرنا ہے۔ میں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہوں۔ میں نے آج دن میں بھی کہا اگر کوئی اللہ والا بنا ہے، بظاہر وہ کسی کی صحبت نہ اٹھائی ہو، ہم بیعون ہمت جب مردہ رسید، مولانا رومی فرماتے اس کو بھی کسی اللہ والے کی دعا لگی ہے، توجہ کسی کی نگاہ پڑی ہے تو منزل پر پہنچا ہے، ورنہ نہیں پہنچ سکتا۔ کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ اس کو پتہ نہیں کہ مجھ پر کس کی نگاہ پڑی۔ ہم بیعون ہمت مردہ رسید، اس کو نہیں پتا کہ کس نے ایسا کر دیا، مجھے ایسا دیوانہ مجھے کس نے بنا دیا، کسی کی نگاہ پڑ گئی۔ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ نگاہ پڑ جائے، کچھ وقت اس کے ساتھ گزر گیا، اس کا دل نے اثر کر دیا، اس کو پتہ بھی نہیں ساتھ بیٹھنے والا کون ہے، اور اپنے دل کی کیفیات دیکھتا ہے کہ بدلی ہوئی ہے، اللہ کو رجوع کر لیا، خدا پر فدا ہو گیا، تو کیا پتا یہ کسی مرد حق کی تھوڑی سی صحبت کا اثر ہے، اس کی نگاہ کا اثر ہے، اس کی دعا کا اثر ہے، دعا کا اثر ہے۔ ریوڑ کے اجتماع میں دعا نہیں ہوتی اللہ پوری امت کو ہدایت دے، تو اب اگر کوئی ہدایت پر آ جائے گا کسی ہزاروں میل دور، تو کیا اس دعا کا اس میں دخل نہیں ہے؟ بولو ہم بیعون ہمت مردہ رسید، مردوں کی ہمت اور مردوں کی توجہ سے پہنچا منزل تک، اس کو جو مل رہا ہے وہ دعاؤں کا اثر ہے۔
کہاں کہاں دعائیں ہو رہی امت کے لیے، ہدایت کے لیے پہنچ رہی، لیکن خصوصی کمال حاصل کرنے کے لیے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ بس اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وفل بنا کمان تحلف انک انت اہل التقوی والمغفرہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللهم واقعتا کا واقعۃ الولید۔ اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ یحبہم یحبون میں ہمیں بھی شامل فرما، یحبہم یحبون میں ہمیں بھی شامل فرما، ہماری آل اولاد کو شامل فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو شامل فرما، ہمارے متعلقین متعلقات ان کو اور ان کی نسلوں کو بھی شامل فرما یا اللہ۔ حین تخالط بشاشت و قلوب کی نعمت ہم سب کو عطا فرما، ہمارے آل اولاد کو عطا فرما، قیامت تک آنے والی نسلوں کو عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہر طرح کی آپ کے نصیب فرما یا اللہ، اس ادارے کو، اس کی شاخوں کو، خانقاہ اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ہمارے دوست احباب پورے عالم میں جہاں جہاں کام کر رہے ہیں، ہمارے حاجی زبیر صاحب انگلینڈ سے ہمارے خلیفہ ہیں، وہاں ہر ہفتے مجلس ہوتی ہے یا اللہ، ان حضرات کو، ہمارے تمام دوستوں کو جن جن ملکوں میں جن جن جگہوں پر کام کر رہے ہیں، خوب اور خوب آپ کی محبت کے پھیلانے کے لیے استعمال فرما، ہم سب کو استعمال فرما یا اللہ۔ ہمیں اپنا عاشق فرما اور آگے عاشق پیدا کرنے والا فرما، عاشق فرما اور آگے عاشق بنانے والا فرما یا اللہ۔ یا اللہ اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق بغیر استحقاق کے ہمیں نصیب فرما، اپنی ولایت اور دوستی ہمیں نصیب فرما یا اللہ۔ ریونڈ کا اجتماع ہونے والا ہے، دونوں مرحلوں کو خوب کامیاب اور کامران فرما، ہر قسم کی دہشت گردی سے محفوظ فرما اور اس کے اثرات کو پورے عالم پر مرتب فرما یا اللہ۔ پاکستان کی خوب حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدات، نظریات، معیشت، ہر چیز کی خوب حفاظت فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، صہیونیوں کو ناکام اور برباد فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اکفناہم بما شئت اللہم اکفناہم بما شئت اللہم انصر اہل غزہ اللہم انصر اہل غزہ اللہم انصر اہل غزہ یا اللہ اعینہم اللہم انصرہم اللہم اعینہم اللہم انصرہم اللہم اعینہم یا اللہ مسلمانوں کو بھی غیرت کا ثبوت دے کر مسلمان حکمرانوں کو بھی عملی اقدام کی توفیق عطا فرما، عملی اقدام کی توفیق عطا فرما، تمام مسلم ممالک کی خوب حفاظت فرما، حرمین شریفین کی خوب حفاظت فرما یا اللہ۔ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، رزق میں خیر و برکت پیدا فرما، قرضوں کا بوجھ کو دور فرما یا اللہ۔ ہر طرح کی آفت، ہر معاملے میں آپ نصیب فرما۔ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت اللہم عافنا واعف عنا اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔